بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسرم شہزاد ستی۔ کل میں نے آق خطیب حسین نامی ایک جعلی پیر کے خلاف ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ یوٹیوب پر، اور اسی کا ایک حصہ جو ہے وہ بیچ میں سے کلپ بنا کر اس کو فیس بک پر بھی اپلوڈ کیا ہے، جس میں کچھ لوگوں نے اس پر تحسین کی اور کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ میرا ویڈیوز وغیرہ بنانے کا مقصد ہرگز کسی کی تحسین وصول کرنا یا کسی کی تنقید وصول کرنا نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر اس لیے ویڈیو بناتا ہوں تاکہ میں اس کے اندر اپنی نیت کو درست رکھ سکوں۔ میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، میرے اندر غلطی آ سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر کم از کم میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور نہ میں اپنی نیت کا کوئی فتور ظاہر کروں گا کہ یار میرے نیت میں کوئی اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی بات ہے، کوئی فتور ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ لوگوں نے جو علماء تھے کوٹلی ستیاں کے، جن کو میں نے انتہائی تلخ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور یقیناً وہ انہی الفاظ اور انہی چیزوں کے مستحق ہیں، کیونکہ انہوں نے پریکٹیکلی طور پر ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ کسی بھی جہالت یا گمراہی کو روکنے کے حق میں نہیں ہیں، اور وہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک اسی کوڑ کباڑ اور اسی جہالت کو سمجھتے ہیں۔ میں نے جہاں تک لوگوں سے مراد علماء سے گفتگو کی ہے، جو اپنے آپ کو علماء اور درس نظامی فاضل کہتے ہی نہیں ہیں بلکہ واقعتاً ہیں بھی، لیکن اس کے باوجود ان کا اس کوڑ کباڑ کا دفاع کرنا جو ہے یہ ان کی جہالت کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی شدید ترین ناکامی کی عکاسی کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو تصویریں رکھتا ہوں، آپ اس کے بعد پھر آپ فیصلہ اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ دیکھیں، آپ کو سامنے سکرین پر جو ہے وہ تصویر نظر آ رہی ہے، ایک ہے، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کو یہ دوسری تصویر بھی نظر آ رہی ہے۔ ان تصویروں کے اندر یہ جو بلاوڑا شریف ہے اور کلر سیدنا کا ہے، جو دو اڈے ہیں آق خطیب کے گمراہی کے، شرک و بدعت اور گمراہی کے جو دو اڈے ہیں، ان اڈوں پر یہاں پر یہ عورتیں اس کے آمنے سامنے کھڑی ہیں، اور جب اجتماع کا صورتحال ہوتی ہے، یہ وہ چیزیں جو بالکل بالمشافہ عورتیں جو ہے آق خطیب کے پاس کھڑی ہیں اور پاس موجود ہیں، نوجوان عورتیں ہیں، اور بالکل ان کا چہرے کا پردہ بھی بالکل کوئی نہیں ہے، اور بالکل بے تکلفی کی حالت میں کھڑی ہیں۔ پہلی چیز۔ دوسری، جب اجتماعات اس کے ہوتے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ایک 5-6 فٹ کا جو کنات سی ہوتی ہے اس کو درمیان میں لگایا جاتا ہے، اور ادھر مرد اور ادھر عورتیں ہوتی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں مرد، سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں۔ ان عورتوں اور مردوں کا آپس کے اندر تو ایک پردہ برائے نام کر دیا جاتا ہے، لیکن سٹیج پر موجود نہ صرف آق خطیب بلکہ اس کے چمچہ گیر مولوی، اور ادھر وہاں پر نعتیں پڑھنے کے لیے آنے والے پیشہ ور نعت خوان، اور اسی طرح کے اور جو درباری گویے ہوتے ہیں، وہ سارے سٹیج پر موجود ہوتے ہیں، وہ برابر عورتوں اور مردوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے بے پردگی، جو سب سے ابتدا میں شروع سے مطلب کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے میں اوپر لے کے جاؤں گا کہ اس کا دربار آق خطیب کا جو ہے، کیونکہ سر دست اسی پر گفتگو جاری ہے، بقایا درباروں پر ہوتا سب جگہ پر یہی کچھ ہے، گمراہیاں یہی کچھ ہیں، بے پردگیاں، شرک اور بدعت کا دور دورہ سب جو یکساں طور پر ہر جگہ پر پایا جاتا ہے، لیکن اس پر آپ سب کو قیاس کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے باقاعدہ طور پر سورہ احزاب کے اندر، جس کے اندر عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس طرح سورہ نور کے اندر تو یہاں تک آ گیا ہے کہ عورت جو اپنی پاؤں کے اندر چھنکار باندھتی ہے، جو پہلے وقتوں میں باندھتی ہوں گی، تو وہ گھر کے اندر اپنے خامند کے لیے، یعنی اس کی جو بھی زیب و زینت اس کے خامند کے لیے ہو، تو قرآن حکیم کے اندر سورہ نور کے اندر 18واں پارہ ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پر روکا گیا ہے عورتوں کو کہ ان کی چھنکار کی آواز دروازے سے باہر غیر محرم کے کان میں نہ پڑے۔ تو اگر سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں جا کر تو ایک بے پردگی کے عالم میں اور غیر محرموں کے سامنے اگر جا کر کے بیٹھیں گی، دم، تعویذ، دھاگے، میلاد، ختم نبوت، کوئی بھی ٹائٹل دے دو تو وہ بے پردگی ہی ہوگی۔ تو اے کوٹلی ستیاں کے مولویوں، اے کوٹلی ستیاں کے علماء کہلانے والے مفتیوں اور علماء کرام یا علماء کرائم، یہ جرم نہیں ہے یا یہ تھوڑا بڑا جرم ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات یہ ہیں؟ کیا اہل سنت و جماعت کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ سب سے بڑھ کر قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا ہم نہیں کہتے؟ کیا ہمارے خطباء نے ہم تک یہ جہاں پر اور بہت ساری اور یہ اللہ کی کہانیاں سنائی ہوئی ہیں جو جھوٹی بھی ہیں، تو ان میں ایک سچی بات ہے، اگر سچی ہے یا نہیں ہے لیکن مناسب اور جائز سمجھ آنے والی بات جو کی گئی ہے کہ اگر حسن بصری استاد ہو، رابعہ بصری شاگرد ہو، کعبے کا سین ہو، اور تعلیم قرآن یا حدیث کی دی جا رہی ہو، تب بھی ان کا بیٹھ کر ایک دوسرے کو پڑھانا حرام ہے۔ یہ کہانیاں، یہ باتیں ساری جو ہے نا خطیبوں نے اپنے اپنے نمبر اٹھانے کے لیے اور اپنے اپنے جو ہے نا مجمع کو اوپر کرنے کے لیے یہ باتیں ساری بولی ہیں، لیکن عمل کرنے کی باری میں جو ہے نا ہم سارے اس معاملے میں جو ہے نا انتہائی کوتا واقع ہوئے ہیں۔ تو جناب عرض یہ ہے کہ یہ وہ پہلی گمراہی ہے جو ایک یہاں پر نہیں ہے، ہر دربار پر ہے، اور اس کو ہم روکنے میں ناکام ہیں۔ اور مجھے پوچھا جاتا ہے کہ جناب کون سا کام آق خطیب کے دربار پر غلط ہو رہا ہے، ہماری نشاندہی کریں۔
ہم آپ کی نشاندہی کریں، آپ روٹی جو وہ کان میں ڈالنے والے ہیں، آپ کو بالکل کسی چیز کا پتہ نہیں، آپ کو ساری باتوں کا پتہ ہے، لیکن آپ کی اوقات وہی ہے جو جانزیب فاروقی نے کہا تھا کہ پیروں مولویوں کی اوقات جو ہے وہ یہ میرے مرشد کے اس جوتے کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ کی اس نے اوقات صحیح بتائی تھی، کیونکہ آپ جب گمراہی کو سپورٹ کریں گے خاموشی کی صورت میں، یا جو کوئی اس گمراہی کے خلاف آواز اٹھائے گا تو آپ اس کو بلیم کریں گے، تو پھر آپ کی واقعتاً وقت ایسی ہی بنے گی۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں اس کی مزید اس طرح کی غیر شرعی حرکات جو بالآخر شرک اور بدعت تک جائیں گی، میں نے دعویٰ کیا ہے شرک اور بدعت کا، تو میں نے ایسے نہیں کیا ہے، میں نے بالکل جو ہے وہ صحیح دعویٰ کیا کہ یہ شرک اور بدعت ہے، تو میں اس کو بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے ثابت کروں گا، اور مکمل ثبوت پروف کے ساتھ۔ اس طرح اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے تصویریں رکھی ہیں نا کہ یہ بے پردگی کی صورت جو وہاں پر عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہے جو سوائے حج کے کہیں پر بھی جائز نہیں ہے، تو وہ یہاں پر اس نے سجایا ہے۔ تو اس پر بھی اگر میں تفصیل سے بات کروں احادیث سے اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات یا بہار شریعت سے مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، یا دعوت اسلامی کی اس بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یا اہل سنت کے اکابرین کا جو موقف ہے، یہ ایک سیدھا سادہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس میں کسی تحقیقی یا اس کے اندر کسی راکٹ سائنس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ عورت کی بے پردگی حرام ہے، عورت کا بے پردہ ہونا یہ قطعاً حرام اور قرآن کے خلاف کام ہے۔ تو آپ نے حرام کام کوئی تھوڑا معمولی سے ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے جسے اسکپ کیا اگنور کیا جا سکتا ہے، تو اس واسطے انشاءاللہ آپ جتنے بھی احباب میری ویڈیو کو دیکھتے سنتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ گمراہی کے آگے بند باندھنے کے لیے جو ہے نا ہم سب کا کردار جو ہے اس میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔